ایک اور اہم مدے کے اوپر ہم بات کر لیتے ہیں، خودکشیوں کا بڑھتا ہوا رجحان خاص طور پر ایک خاص علاقے میں ہم کافی دیکھ رہے ہیں۔ جی ہاں، سوات کی بات ہم کر رہے ہیں جہاں پر خودکشی کے بڑھتے ہوئے واقعات، نوجوانوں کو اس کا انتہائی قدم اٹھانا پڑا ہے۔ آخر اس کی وجوہات کیا ہیں، کیسے روک تھام ہو سکتی ہے، صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ نمائندہ نیوز بہار علی موجود ہیں، اور بالکل بہار علی سے بھی ہم بات کریں گے، لیکن پہلے ایک رپورٹ دیکھ لیتے ہیں کہ آخر یہ تمام چیزیں ہو کیوں رہی ہیں، کس علاقے میں اور کتنا رجحان ہے اس کا۔ بڑھتی الجھنیں، مقاصد میں ناکامی، ہمت ٹوٹنا، حوصلہ ہارنا، انجام خودکشی۔ اپنے ہاتھوں زندگی کا خاتمہ ناقابل یقین مگر ایک تلخ حقیقت۔ دل شکستہ لوگوں کا خود سے موت کو گلے لگانا عام سی بات ہے۔ خاص طور پر سوات میں یہ وبا تیزی سے پھیل رہی ہے۔ 8 ماہ کے دوران 222 افراد نے خودکشی کی۔ مٹا میں 88، بنیر میں 73، شانگلہ میں 26 افراد نے موت کو گلے لگایا۔ کوئی گھریلو ناچاکی پر زندگی ہار گیا، کسی کو بے روزگاری نے جان دینے پر مجبور کیا۔ خودکشی کے بڑھتے واقعات پر سوات اور اطراف کے علاقوں میں کافی تشویش پائی جاتی ہے۔ بالکل، آپ کو یاد ہوگا ایک خبر ہم نے ایک دفعہ پہلے بھی آپ کو بتائی تھی کہ سوات کا علاقہ ہے جہاں پر خودکشی کا جو بڑھتا ہوا رجحان ہے وہ کافی دیکھنے میں آ رہا ہے۔ اب تک جو اس کا نمبر ہے وہ 222 تک پہنچ گیا، اور یہ کوئی چھوٹی تعداد نہیں ہے کہ 222 لوگ خودکشی کر رہے ہیں۔ آخر اس علاقے میں کچھ وجوہات ہیں، کیا بے روزگاری ہے یا پھر کچھ اور مسائل ہیں، زبردستی کی شادیاں ہیں؟ بہار علی ہمارے ساتھ یہاں سے موجود ہیں۔ بہار علی، آپ کو بتائے گا کہ اس علاقے میں کہا جا رہا ہے سوات کے علاقے میں 222 لوگ اب تک جو ہے وہ خودکشی کر چکے ہیں، تو کوئی خاص اسپیسیفک وجہ بھی ہے کہ آخر اسی علاقے میں کیوں لوگوں کو جو ہے یہ خودکشی کا رجحان بہت زیادہ خاص طور پر نوجوانوں میں پایا جا رہا ہے؟ جی بالکل، یہاں پر جو کچھ دنوں میں یہ رپورٹ سامنے آئی ہے کہ سوات کی علاقے میں جو ہے 224 تک جو افراد ہے، میل اور فیمیل جو ہے وہ اس طرح خودکشی کرتے ہیں، اور یہ جو خودکشیاں ہوتی ہے ان کی زیادہ تر وجوہات یہی ہے کہ یہ تعلیم کی کمی ہے اور بے روزگاری بھی ہے، اور ساتھ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ان میں جو ہے وہ بچیاں جو بچپن میں رشتے طے ہوتے ہیں، اس حوالے سے بھی جو خودکشیاں ہے وہ سامنے نظر آ رہی ہے۔ اس وقت جو ہے سوات میں کہ سب سے زیادہ جو ہے سوات میں تحصیل مٹا میں جو خودکشیاں سامنے آئی ہے وہ 90% ہے، اور زیادہ تر جو علاقے ہے اس میں جو ہے وہ جو پہاڑی علاقے ہے، جو ان ایجوکیٹڈ لوگ ہیں وہ زیادہ تر اس کی جو ہے نشانہ بندی جا رہی ہے۔ جی تو اچھا، اس کی روک تھام کے لیے باہر کوئی سلسلہ یہاں پر شروع ہوا، کوئی مقامی جو انتظامیہ ہے یا پھر کچھ لوگوں نے اپنے تئیں کوئی کوشش کی ہو، کچھ کوششیں آپ کو نظر آ رہی ہیں، یا ابھی مطلب یہ سلسلہ اسی طرح سے جاری ہے اور اس کے اوپر کوئی جو کام ہے وہ نہیں کیا گیا؟ جی بالکل، اسی حوالے سے ہم نے ڈی پی او سوات اور ایس پی جو سوات ہے ان سے بات کی تھی ان خودکشیوں کے حوالے سے، تو انہوں نے کہا کہ ہم یہ اقدامات کر رہے ہیں اور مختلف جگہوں پر جہاں پر یہ خودکشیاں ہو رہی ہے، جس طرح چارباغ، مٹا اور یہ خواجہ خیلہ اور دیگر علاقوں میں جو ہے ان میں سیمینار اور ورکشاپ منعقد کریں گے اور لوگوں کو آگاہ کریں گے کہ وہ اپنے بچوں کو جو ہے وہ چھوٹی عمر میں یہ رشتے نہ کرائے۔ جی اچھا، تو باہر کوئی فیکٹس اینڈ فگرز اگر کسی نے لیے ہوں تو پتہ چلا کہ کتنے فیصد جو خودکشیاں ہیں ان کی کیا وجوہات ہے؟ کیونکہ آپ نے تو ساری ایک ساتھ ہی بتائی نا کہ تعلیم کی کمی، بے روزگاری، زبردستی کی شادی، تو کوئی پتہ چلا ہو کہ کتنے فیصد خودکشی جو ہے وہ کس وجہ سے ہوئی ہے؟ کچھ اس طرح کا ڈیٹا بنایا گیا ہے؟ جی میڈم، میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ تو پولیس کا کام ہے کہ وہ ان کی جو ہے اصل حقائق اور ڈیپ انویسٹیگیشن کرے، کیونکہ یہاں پر جو خودکشیاں ہوتی ہے اور جو مرد اور خواتین کو لایا جاتا ہے تو ان کی ایف آئی آر درج ہوتی ہے اور پھر پوسٹ مارٹم کر دیا جاتا ہے۔ پوسٹ مارٹم کے بعد پھر جو ہے یہاں پر پشتون کی علاقہ ہے اور یہ یہاں پر ایسی جو حقیقت ہے وہ سامنے نہیں آتی، بس ایف آئی آر تک محدود رہتی ہے، اور ایف آئی آر ہوتی ہے، ایف آئی آر کے بعد ان کا نام وہ نشان پھر نہیں رہتا۔
لیکن یہ جو DIG آیا ہے انہوں نے چترال کی رپورٹ مانگی تھی کہ یہ چترال میں کتنی واقعات ہوئی ہے، تو جب یہ رپورٹ سامنے آئی تو اس میں سب سے زیادہ جو اکثریت تھی وہ سوات میں تھی 224۔ اچھا یہ بھی ہوتا ہے باہر کے بہت دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب جس طرح کہ آپ نے کہا کہ نوجوانوں میں یہ رجحان بہت زیادہ ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب کسی گھر میں اس طرح کی کوئی موت ہوتی ہے جس میں خودکشی والا کوئی عنصر ہوتا ہے یا پھر یہ شبہ ہوتا ہے یا خودکشی کا کوئی واقعہ ہوتا ہے، تو گھر والے اس کو رپورٹ ہی نہیں کرنا چاہتے۔ تو ایسا تو نہیں ہے کہ کچھ واقعات ایسے بھی ہیں جو رپورٹ ہی نہ ہوئے ہوں، جو علم میں ہی نہ ہوں، اور اس کی تعداد اس سے زیادہ ہو جتنی ہم سمجھ رہے ہیں؟ جی بالکل اس طرح بھی ہے، کیونکہ پولیس کو جب اطلاع دی جاتی ہے تو وہ رپورٹ درج کرتے ہیں، اور ایسا بھی ہے کہ یہاں پر دور جو پہاڑی علاقے ہیں اس میں اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ رپورٹ درج نہ ہو اور تعداد اس سے زیادہ بھی ہو، کیونکہ یہاں پر جو دور سے علاقے ہیں اور یہ چپکے سے یہ ہوتے ہیں، اکثر غیرت کے نام پر یہ قتل وغیرہ جو ہے وہ بھی جاری رہتا ہے، اور یہ چپکے سے جو یہ بات ہوتی ہے وہ راز میں رکھی جاتی ہے اور پھر رپورٹ نہیں ہوتی۔ اس میں یہ بھی ہے کہ خودکشیوں میں اور اس طرح کی میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ اچھا تو پولیس کتنا ایکٹیولی اس میں پارٹیسپیٹ کر رہی ہے باہر، اس کا کتنا آپ کام دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ بہت شاید اس طرح کے کیسز بھی ہوں جس میں کیا اس چیز کو یقینی بنایا جاتا ہے کہ جو خودکشی بتائی جا رہی ہے یا ایک خودکشی کا معاملہ سامنے آتا ہے اس پہ پورے طریقے سے انویسٹیگیشن ہو تاکہ پتہ چلے کہ ایکچولی خودکشی ہے، یا پھر جس طرح آپ نے کہا کہ غیرت کے نام پر قتل بھی ہوتے ہیں اور قتل کی وارداتیں بھی ہوتی ہیں، تو کس طریقے سے پولیس کیا اس کے اوپر کام کرتی ہے، پھر اس کو پوری طریقے سے انویسٹیگیٹ کرتی ہے؟ جی بالکل کرتی ہے، پولیس یہاں پر انویسٹیگیشن کرتی ہے، لیکن یہاں پر جو ہے وہ اگر پولیس کے سامنے حقائق سامنے آ جائے تو پھر وہ اپنی بھرپور کوشش کرتے ہیں۔ یہاں پر ایک واقعہ ہوا تھا، اس میں پولیس نے خود کو مدعی بنا کر وہ جو ہے وہ معاملہ جو ہے وہ چلایا تھا، اور یہ ہے کہ جو آپس کے لڑکا لڑکے والے تھے اس میں سب جو فیملی تھی وہ آپس میں راضی تھے، اور دونوں کو وجوہات جو تھی وہ خودکشیاں بتائی جا رہی تھی، مگر جب پولیس نے ڈیپ انویسٹیگیشن کی تو ڈیپ انویسٹیگیشن کے نتیجے میں وہ دونوں جو ہے وہ قتل کر دیے گئے تھے، اور وہ ایسا قتل کر دیے گئے تھے جس کا مطلب ظلم کی انتہا تھی۔ تو اس طرح جو ہے میڈم پولیس جو ہے وہ مطلب کام کر رہی ہے، لیکن ساتھ پولیس کو یہ بھی کرنا چاہیے کہ جو 346 خودکشیاں ہوئی ہے اور 224 جو ابھی سوات میں ہے، 8 ماہ ہو چکے ہیں، تو ان کے لیے ان کو جو بھرپور اقدامات ہیں وہ کرنے چاہیے۔ ٹھیک ہے، بھرپور اقدامات کرنے چاہیے۔ ٹھیک ہے، آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا، آپ سے میں مزید اپڈیٹ اس پہ لیتی ہوں۔ باہر ہمارے ساتھ محمد مصطفیٰ صاحب موجود ہیں، اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، ہمارے نفسیات ہیں، ان سے مزید بات کرتے ہیں۔ مصطفیٰ صاحب جس طرح کہ بہار نے بتایا کہ مختلف فیکٹرز ہیں، لیکن یہ ایک اچنبے کی بات ہے اور عجیب بات ہے کہ ایک ہی علاقہ ہے، سوات کا ایریا کہا جا رہا ہے، جہاں پر 224 کے قریب جو ہیں وہ خودکشیاں ہو گئی ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ زیادہ تر جو تعداد ہے ان میں نوجوانوں کی ہے۔ فیکٹرز وہ مختلف بیان کرتے ہیں کہ تعلیم کی کمی ہے، بے روزگاری ہے، زبردستی کی شادیاں ہیں کہ بچپن میں رشتے جو ہیں وہ طے کر دیے جاتے ہیں، جب بڑے ہوتے ہیں بچے تو ان کی پسند کہیں اور ہوتی ہے، ان کی زبردستی جب شادی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو یہ بھی خودکشی کی جو ہے وہ ایک وجہ سامنے آتی ہے۔ آپ یہ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ آخر وہ کون سے ایسے سرکمسٹانسز ہوتے ہیں اور کتنا ایک انسان پریشرائز ہوتا ہے اپنے سرکمسٹانسز سے، اپنے ارد گرد کے لوگوں کی وجہ سے، کہ وہ اتنا حتمی جو قدم ہے وہ اٹھا لیتا ہے؟ بہت سارے سرکمسٹانسز ہیں، جس میں سب سے میرا خیال ہے امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ ہماری سوشل انٹیگریشن ان دا لاسٹ 10 ایئرز اور سو بہت کم ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے ہم وہ جو ہمارا ایک سسٹم تھا، فیملی سسٹم تھا، جس میں ہم ایک دوسرے کے سپورٹ کرتے تھے اور ہمارے پرابلمس کو مل کے سارٹ آؤٹ کیا جاتا تھا، وہ ختم ہو گئی ہے، کم ہو گئی ہے کافی، جس کی وجہ سے کیونکہ نوجوان ایک بالکل جب نوجوان انسان بچہ ایک جب نوجوان بنتا ہے تو اس کے اندر بہت ساری چینجز آ رہی ہوتی ہیں اور اس کو بہت سارے سٹریسز کو ہینڈل کرنا نہیں آتا۔ پرانے وقتوں میں والدین یا کزنز یا بھائی بہن ان میں ہیلپ کیا کرتے تھے، اب کیونکہ چیزیں بہت زیادہ فاسٹ پیسڈ ہو گئی ہیں اور تھوڑا سوشل نیٹ ورکنگ کم ہو گئی ہے ود ان دا فیملی، جس کی وجہ سے آپ اپنے اس طرح سے کلوز فیل نہیں کرتے،
اور جب بندہ کلوز فیل نہیں کرتا تو وہ بہت زیادہ آئسولیٹڈ ہو جاتا ہے. اور دا مین ریزن فار کمٹنگ سوئسائڈ از ہوپ لیسنس اینڈ آئسولیشن. اچھا، ہوپ لیسنس اور آئسولیشن آپ یہ کہہ رہے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، کسی خاص علاقے میں اگر یہ رجحان بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے تو اس کے کچھ فیکٹرز ہوتے ہیں، جس طرح کہ ابھی بہار نے بتایا وہ تو ہیں ہی ہیں، لیکن ایک خاص علاقے میں اگر آپ سنتے ہیں اور سن کے بھی آپ کو لگتا ہے کہ شاید اگر کسی نے خودکشی کر لیا، کیونکہ اس طرح کی خبریں اکثر جب میڈیا ایتھکس کی بات ہوتی ہیں تو کہا جا رہا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ گلوریفائی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جب لوگ سنتے ہیں تو اس سے بھی اس کا اثر ہوتا ہے کہ شاید مشکلات کا حل یہی ہے. تو سن کے جو ایک اثر ہونا ہوتا ہے وہ کتنا ہوتا ہے سائیکولوجیکلی؟ میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. ریسنٹلی جو ابھی سوئسائڈ ہوئی تھی خانہ کعبہ میں، ایک سوئسائڈ کے بعد 2 سوئسائڈ اسٹریٹ ہوئی، اور اس کے فوراً بعد بہت سارے علاقوں میں سوئسائڈ کا ریٹ اچانک انکریز کر گیا. ٹھیک ہے. اچھا محمد مصطفیٰ صاحب، بہت معذرت کے ساتھ یہیں پر آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ہمیں ایک میڈیا سے گفتگو کی طرف جانا ہے. علیم خان صاحب اور شہزاد وسیم صاحب میڈیا سے اس وقت گفتگو کر رہے تھے. پہلے سن لیتے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، اس کے بعد واپس آتے ہیں. ملک سے باہر ہیں اور ایک ووٹ جو ہے وہ ہمارا کینسل ہو گیا، تو اس لیے یہ تینوں ووٹ جو ہیں یہ 184 ہی بنتے ہیں. تو 184 ہمیں ووٹ دے 181 ہمیں مل گئے ہیں. تو نہ ہمارا کوئی ووٹ کم ہوا ہے نہ ہمارا کوئی ووٹ زیادہ ہوا ہے. ہمارے وہی ووٹ ہیں جو ہمیں پہلے ملے تھے، وہی ہمیں دوبارہ مل گئے. نہیں، ہمارے ووٹ جو ہے جی ہمارے وہیں کے وہیں ہیں. ہمارے ووٹوں میں کوئی فرق نہیں پڑا. ہمارے ووٹ جو تھے اس میں سے ہمارے 2-3 جو ایم پی ایس تھے وہ ملک سے باہر ہیں. اس میں ایک کاف لیگ سے جو ہماری بہن ہے وہ بھی ملک سے باہر ہے. تو اس لیے یہ سارے اگر آپ ٹوٹل کریں تو یہ وہی ٹوٹل بنتا ہے. خاصا ضمنی انتخابات آ رہے ہیں، ایک اور امتحان ابھی باقی ہے لاہور قلعہ کا، ایک بڑے جو ضمنی انتخابات، اس میں کیا پوزیشن دیکھیں گے؟ یہی صورتحال ہوگی جو آج کی؟ دیکھیں، ہم نے ایک فری اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرا رہے ہیں. آپ سب میڈیا اس کا گواہ ہے کہ وہاں پہ کسی قسم کا کوئی حکومتی عہدیدار، کوئی حکومتی جو اوچھے ہتھ کنڈے ہوتے تھے جو پرانی حکومت کرتی ہوتی تھی، ہم کوئی نہیں کر رہے. کسی کے اوپر کوئی پریشر نہیں ہے اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہوگا. عوام جس کو پسند کرے گی وہ منتخب ہو جائے گا. بہت ضمنی انتخابات کے حوالے سے جو بات چیت ہے وہ کی جا رہی تھی. شہزاد وسیم صاحب اور علیم خان صاحب میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ جو پہلے ہتھ کنڈے اپنائے جاتے تھے وہ اس دفعہ نہیں اپنانے دیے جائیں گے اور بہت ہی صاف شفاف انتخابات ہوں گے. جس کو عوام پسند کریں گے وہ منتخب ہو جائے گا. علیم خان صاحب اور شہزاد وسیم صاحب میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. ضمنی انتخابات کے حوالے سے بات چیت کی جا رہی تھی. جی محمد مصطفیٰ صاحب، بہت معذرت کے ساتھ واپس آتے ہیں آپ کے پاس. کچھ بریکنگ نیوز تھی ہمارے پاس دینے کے لیے. جاننا آپ سے یہی چاہ رہے تھے کہ اسپیسیفکلی اگر ایک خاص علاقے میں اس طرح کے واقعات بڑھتے ہیں تو اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں، اور ایک چیز سن کے آپ کے اوپر کتنا اثر ہوتا ہے کہ ایک بندے نے خودکشی کر لی، تو یہ چیز جو ایک خودکشی کرنے والے کے لیے ہوتی ہے وہ کتنی بڑی انسپریشن ہوتی ہے؟ دیکھیں جی، ایک فینومینا ہے آل اوور دا ورلڈ جس کو ہم کہتے ہیں کاپی کیٹ فینومینا، اور یہ سوئسائڈ میں ٹپکلی بہت زیادہ ہوتا ہے. اچھا. ہوتا ایسے ہے کہ آپ کے علاقے میں کسی نے سوئسائڈ کی ہے تو وہ تمام لوگ جو کہ سوئسائڈ کے بارے میں سوچ رہے ہیں وہ اس کو اپنی انسپریشن بناتے ہوئے وہ کام کر لیں گے. اسی طرح جس طرح آل اوور دا ورلڈ کوئی سیلیبریٹی جب بھی سوئسائڈ کرتا ہے تو پوری دنیا میں سوئسائڈ کا ریٹ کچھ ہفتوں کے لیے انکریز کر جاتا ہے. اچھا. ایک دن میں روزانہ 800 لوگ آن این ایوریج سوئسائڈ کمٹ کرتے ہیں پوری دنیا میں. اچھا. جس دن کوئی بہت بڑی سیلیبریٹی نے کیا ہو اس کے بعد 2 سے 3 ہفتے یہ ریٹ ڈبل ہو جاتا ہے، جو کہ یہ شو کرتا ہے کہ وہ تمام لوگ جو کہ پہلے سوئسائڈ کے بارے میں سوچ رہے تھے اور تذبذب کا شکار تھے کہ کروں یا نہ کروں، خودکشی کے بارے میں خیالات ہوں، جب وہ دیکھتے ہیں کسی کو کرتے ہوئے تو وہ زیادہ اس کے بارے میں کانفیڈنٹ ہو جاتے ہیں اور وہ یہ ایکٹ کر لیتے ہیں. تو پھر یعنی ڈاکٹر صاحب بالکل میں نے ایک چھوٹا سا بریک بھی لینا ہے. ایک پوائنٹ کے ساتھ واپس آ کر ہم نے اس پہ بات کرنی ہے. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس طرح کی کوئی چیز ہوتی ہے اور اسپیشلی اگر کوئی پبلک فگر کرتی ہے اور آپ نے یہ بھی کہا کہ اس کے بعد ایک دم سے خودکشی کا ریٹ بڑھتا ہے تو میرا خیال ہے کہ اس کو پھر رپورٹ کرنے میں اس کو زیادہ گلوریفائی نہیں کرنا چاہیے. اور دوسری چیز یہ کہ پھر اس کے ساتھ اگر ریلیجن کے حوالے سے کچھ اسپیکٹس دینے پڑیں اور کچھ اور توجیحات دینی پڑیں اس کے لیے کہ یہ حرام ہے اور یہ نہیں کرنی چاہیے تو وہ زیادہ ایک بہترین قسم کی چیز ہو جائے گی. اس پر اب ہم واپس آ کے بات کرتے ہیں کہ روکا کس طریقے سے جا سکتا ہے. جو اس مائنڈ سیٹ کے لوگ ہوتے ہیں ان کے ارد گرد فیملی فرینڈز کتنی ان کو ہیلپ کر سکتے ہیں. چھوٹے سے بریک کے بعد واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے.